السلام علیکم ناظرین، ہر بندہ اپنے حالات، اپنے وسائل، اپنے مسائل اور اپنے شوق، ترجیحات اور اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ لیتا ہے۔ وہ چاہے فیصلہ روزگار کے حوالے سے ہو، لائف پارٹنر چننے کے حوالے سے ہو، کہیں رہنے کے حوالے سے ہو، یا کسی چیز کو چھوڑنے کے حوالے سے ہو، تو ہمیں موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، وہ جو مرضی فیصلہ کرے، اس فیصلے کی وجہ سے اسے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن نفع نقصان اکثر اتفاق ہوتا ہے۔ تو وہ تو جو فیصلہ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ اسے کرنا چاہیے تھا، وہ والا فیصلہ بھی وہ کرتا تو اسے نقصان بھی ہو سکتا تھا، فائدہ بھی ہو سکتا تھا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ لڑتے رہنا، اپنے حالات سے نبرد آزما رہنا، ڈٹے رہنا، اور بندہ آخری دم تک جو ہے وہ ہار نہ مانے، اور بندہ بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا رہے، خود کو اور اس دنیا کو اور اس معاشرے کو۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی دوسرے غلط ہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ہم ٹھیک ہیں۔ ہمیں خود کی صفائیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ سب سے بہتر ہے۔ اور بھائی آپ نے یا میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اپنے حالات، وسائل، مسائل اور اپنے شوق، ترجیحات، پیشن کو مد نظر رکھ کر کیا تھا۔ دوسروں کے نزدیک وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جو غلط کہتے ہیں وہ غلط کہتے رہیں۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم وہ کریں، جو بہتر نہیں لگتا وہ نہ کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم استخارہ کر لیں، کوئی معاملہ ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی لائف پارٹنر چننا ہے، یا کوئی بھی کہیں جانے کا فیصلہ کرنا ہے، کہیں سے آنے کا فیصلہ کرنا ہے، تو استخارہ کر لیں، خدا سے مشورہ کر لیں۔ تو اس کے علاوہ دعا کر لیں، اور اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں یا جو اس فیلڈ میں تجربہ کار لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیں۔ پھر بھی مرضی تو اپنی کرنی چاہیے، تاکہ انسان کو بعد میں یہ ریگریٹ نہ ہو کہ بھائی میں نے اس کی بات جو ہے وہ نہ مانی ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ تو بات اپنی ماننی چاہیے، فائدہ نقصان لکھ لینے چاہیے، پروز اینڈ کونز کاغذ کے اوپر، اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہر وقت نہ کمپیریزن نہیں کرتے نا جی بھائی میں نے دوسروں سے اچھا فیصلہ کیا ہے، کہیں رہنے کے حوالے سے ہو، کوئی بزنس یا جاب کے حوالے سے ہو، یا کوئی بھی فیصلہ ہو، تو دوسروں کی زندگی کو خود سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی اپنی زندگی، ان کے اپنے معاملات، اپنے مسائل، اپنے وسائل، دوسروں کو ڈی گریڈ نہیں کرتے رہنا چاہیے، ہرٹ نہیں کرتے رہنا چاہیے بھائی تم ناکام ہو، تم نے غلط فیصلے کیے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب پھر ایسے لوگ جو یہ اس طرح لوگوں کو ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہے ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے غلط فیصلے کیے ہیں زندگی میں، یہ ہے وہ ہے، یہ سنتے بھی نہیں دوسروں کی۔ یہ اتنے نارسسٹ اور خود پسند ہوتے ہیں کہ دوسروں کی بات بھی نہیں سنتے۔ بھئی آپ نے اگر دوسروں کی بات نہیں سننی، دوسروں کے جوتے پہن کے نہیں دیکھنے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان جوتوں میں کتنے کانٹے چبھ رہے تھے، کتنے مسائل تھے، اور کیا حالات چل رہے تھے، کن جنگوں سے وہ نکل کے آیا ہے۔ تو مطلب یہ لوگ ذرا ٹاکسک ہوتے ہیں، ذرا تو نہیں بہت زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں، جو ہر وقت دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں اور خود کو سپیریئر مخلوق سمجھتے ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، ہمارے فیصلے بھی سب سے بہتر ہیں۔ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اسی بھی چنگے ساڑھے گھر والے بھی چنگے تھے، دوجے جڑے نے وہ بالکل فارغ نہیں۔ لہذا دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں۔ اللہ نے جب اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہر شخص زندگی گزارے، تو آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ دوسروں پہ جو ہے وہ اس طرح سختیاں کریں، یا دوسروں کو ہرٹ کریں، ڈیگریڈ کریں، ان کو نا امید کریں۔ آخری وقت تک اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ کا آخری وقت تک شکر گزار رہنا چاہیے۔ اگر ان حالات سے لڑتے لڑتے بھی، جو چاہے معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، صحت کے حوالے سے ہوں، یا کوئی بھی ہوں، لڑتے لڑتے بھی انسان دنیا سے چلا جائے لیکن وہ نا امید نہ ہو، اور وہ اللہ کے احکامات پورے کر رہا ہو، تو پوری امید ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب تصور ہوگا۔ تو ہمیں لڑتے رہنا ہے، آخری وقت تک ڈٹے رہنا ہے، خودکشی نہیں کرنی، اور ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔ اچھے دنوں کی امید رکھنی چاہیے کہ اچھا وقت آئے گا۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں خدا حافظ کہتا ہوں۔ میں ہوں حکیم حسن بن سلطان بھٹی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔